الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب، آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ کرنل غلام رسول نوشہرہ سے، اتحاد بین المسلمین کے لیے ہر فرد اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ اتحاد کے لیے کوئی نقطۂ اتحاد چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ کیا بات ہو، کیا نکات ہوں، کیا ایک طے شدہ امر ہے جس پر ہم متحد ہو جائیں۔ صحیح۔ وہ بات جو نقطۂ اتحاد ہے امت کے لیے، وہ اللہ و اللہ کے رسول کی بات، اس کی مختلف تعویلیں اور غلط تعبیریں نہ گھڑی جائیں، صحیح۔ صرف ایک کام کر لیا جائے۔ میری رائے میں جو میں سمجھتا ہوں، قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے حضور کی شان میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے، لوگوں کو بتائیں ان کی طرف کیا نازل ہو۔ یعنی قرآن کے صرف الفاظ پہنچانا نہیں، قرآن کے مفاہیم بتانا بھی حضور کا منصب جلیلہ ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا یسرناہ بلسانک، آپ کی زبان مبارک پر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ جب آپ سمجھاتے ہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آئے۔ اگر یہ سارے طبقے، یہ سارے فرقے وہ مفہوم لیں قرآن کا جو حضور نے بتایا، صحابہ نے سنا سمجھا، حضور کے سامنے اس پر عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ اس حکم سے یہی مراد تھی، اگر اس پہ سارے آ جائیں تو کوئی فرقہ ہی نہیں رہتا۔ بالکل صحیح، بالکل فرقوں کی ٹھیک۔ بنیاد کیا ہے؟ ہر شخص اپنی رائے سے قرآن کی الگ تعبیر کر لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو نقطۂ اتحاد صرف حق ہے، باطل ہے۔ پر اتحاد کون سا اتحاد ہے؟ ممکن نہیں ہے، جھوٹ بالکل پر صحیح، اتحاد کون سا ہو ہی نہیں اتحاد؟ سکتا۔ ہر صحیح ایک بات۔ کا جھوٹ اپنی پسند کا ہوگا۔ اتحاد کے لیے حق چاہیے، اور حق اللہ کا دین، اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہے۔ بے شک۔ اب ہر فرقہ قرآن اٹھائے پھرتا، وہ کہتے ہیں یہاں سے یہ مراد ہے، یہاں سے یہ مراد۔ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہی مراد صحابہ نے سمجھی تھی، بڑے بڑے اہل زبان تھے عرب میں، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے مقرر تھے، بڑے بڑے مضمون نویس تھے، ہر شعبے کی زندگی۔ وہ عربوں کے علاوہ باقی دنیا کو، وہ عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا، صحیح، وہ بالکل کہتے صحیح۔ زبان دانی ہمارا فن ہے۔ وہ پڑھے لکھے تھے یا نہیں، لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں، زبان کی باریکیاں سمجھتے تھے، بالکل ٹھیک۔ جب آیت نازل ہوتی، متعدد آیات میں یہ ملتا ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا، یہ آیت نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ، آمنا وصدقنا، سمجھے اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی دانشور نہیں کہتا تھا، سب کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ سبحان اللہ، آپ سبحان بتائیں اللہ، گے تو پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ بعض اوقات ایک ایک لفظ کا 200 تک معنی ہے۔ صحیح، دو نہیں، 200 تک مانی، بالکل صحیح۔ بعض عام الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ مترادف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف معنی ہیں۔ مثلا ایک عام لفظ ہے مولا، ہر کوئی کہتا ہے مولا علی، یعنی مالک ہے نا مولا۔ مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا،
فلاں مولا فلاں اس کا آزاد کردہ غلام. صحیح. کہاں مالک کہاں غلام. غلام. لفظ مولا لفظ ہی مولا ہے. ہے. جملے میں استعمال ہوگا تو معنی کی تعیین ہوگی. صحیح. کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. جس طرح اور زبانوں میں تھوڑے انگریزی میں پرنسپل ہے، اصول بھی ہے، ادارے کا سربراہ بھی ہے. اب وہ استعمال انگریزوں نے سپیلنگ میں اختلاف کر، عربی میں سپیلنگ میں بھی اختلاف نہیں. ایک ہی لفظ ہے مولا، وہی سپیلنگ ہے. ادھر استعمال ہوگا وہ معنی ہوگا، ادھر استعمال ہوگا یہ معنی ہوگا. تو آپ اگر عربی اور صرف و نحو کے زور سے معنی متعین کرنے لگیں تو فرقے بنتے چلے جائیں گے. آپ اگر اس بات پہ آ جائیں کہ وہ مفہوم لیا جائے، اسی لیے صحابہ پر لوگ تان کیوں کرتے، اعتراض کیوں نہ کرے تو اپنے معنی ان کے چلتے نہیں ہیں. صحیح. بالکل صحیح. تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں ہم اختلاف کر رہے ہیں، کہتے صحابہ غلط تھے. صحیح صحیح صحیح. تو خود کو سچا اللہ نے آخری نبی بھیجا، اسے ایک قوم عطا فرمائی، اس نے ان پر قرآن پڑھا، ان کو سمجھایا، انہوں نے سمجھ کر نبی علیہ السلام کے سامنے عمل کیا. حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھا، تم نے صحیح سمجھا، تم نے صحیح عمل کیا. اب اگر وہی غلط ہے تو پھر نبوت کا فیض کسے پہنچا؟ پھر تو نبوت ناکام گئی، پھر تو قیامت تک ہدایت کا کوئی سامان ہی نہیں. تو آج بھی کرن صاحب اگر ہر فرقہ یہ سوچ لے کہ میں اپنے معنی اپنی پاس سے نہ کروں، وہ کروں جو حضور نے بتائے، صحابہ نے سمجھے، تو فرقے ختم ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اسلام میں فرقہ ہے ہی نہیں. صحیح. اسلام ایک سیدھا دین ہے. ہر فرقہ اسلام سے نکل کر فرقہ بنتا. بالکل ٹھیک. اسلام میں فرقہ نہیں ہے. جو اسلام کے اندر ہے وہ فرقوں سے پاک ہے. بہترین. اسلام میں فروعات میں اختلاف ہو سکتا ہے، فروعات کہتے ہیں تشریح کو. ٹھیک ہے. تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، قیامت قائم ہوگی، آخرت ہے، عذاب و ثواب قبر ہے، موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے. یہ اصول دین ہے. ٹھیک ہے. اگر ان میں اختلاف نہیں ہے تو کیا یہ وضو کرنے میں ایسے نہ کرو جی، ایسے کرو، یہ کیا ہے؟ یہ تو تشریح کی بات ہے. صحیح. اب کچھ لوگ آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، کچھ خاموشی سے کہتے ہیں. دونوں ثابت ہیں. حضور نے بلند آواز سے بھی کہی، خاموشی سے بھی کہی. دونوں ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے. جو بلند آواز سے کہتے ہیں وہ تم بھی صحیح کرتے ہو، زیادہ بہتر یہ ہے. جو خاموشی سے کہتے ہیں، حنفی بھی خاموش، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور پہلی عمر میں بلند آواز سے کہتے تھے، آخر عمر میں خاموشی سے، لہذا وہ عمل بہتر ہے جو آپ نے آخری عمر میں کیا. صحیح وہ بھی ہے. صحیح. غلط وہ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو یہ جو دو چار فرقے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ بنے، ان میں تشریحات میں فرق ہے. آگے چندہ کرنے والوں نے انہیں ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیا. ان میں اصول میں فرق نہیں ہے. اصول میں فرق یہ ہے کہ کوئی قرآن پر ایمان میں فرق کرے، کوئی نبی کی ذات پر ان کی شان میں، یا کوئی اللہ کی شان میں آمیزش کرے. یہ اصول کے اختلاف. کوئی آخرت کا انکار کرے، عذاب و ثواب. اصول دین میں اختلاف فرقہ بنا دیتا. تشریحات میں اختلاف یہ فرقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. صحابہ کرام میں بھی تشریحات میں اختلاف تھا. ایک نے ایک حال میں حضور کو دیکھا، وہ کہتا تھا یہ سنت ہے. دوسرے نے دوسرے حال میں دیکھا، وہ کہتا تھا یہ. اب جب پہلے حضور رفع یدین ہر تکبیر پہ فرماتے تھے، جنہوں نے اس حال میں دیکھا وہ آخر تک رفع یدین. آج بھی ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ کے پیروکار بھی ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اہل حدیث بھی ہر تکبیر پہ رفع یدین. یہ غلط تو نہیں، حضور سے ثابت ہے. حنفی کہتے ہیں آخری عمر میں حضور صرف تکبیر اولا پہ ہاتھ اٹھاتے تھے. یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح وہ بھی ہے. صحیح. کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، غلط نہیں ہے. تو یہ تشریح میں اختلاف تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف تو ہے جو اصول میں ہو. جیسے کسی کو قرآن پر ایمان میں اختلاف ہو، قرآن کے ترجمے میں اختلاف ہو، حدیث میں اختلاف ہو، نبوت میں اختلاف ہو، کسی نے نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ذات باری میں کوئی شرک کرتا ہو، تو یہ اختلاف ہے. بالکل. بہت سے تو اختلاف جو ہیں وہ چندہ کرنے والوں نے بنا رکھے ہیں، اختلاف ہے نہیں. وہ بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی نا کہ اسلام میں تو کوئی فرقے نہیں ہے. جو اسلام سے نکل جاتا ہے وہ فرقے تو وہ پھر بناتا رہے. وہ اسلام میں تو پھر ہے ہی نہیں. اسلام میں تو فرقہ نہ ہوگا. اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں. بالکل صحیح.
بالکل صحیح ہے. تو اور یہ اتفاق نقطہ اتحاد یہ ہے کہ ہم سب اس ترجمے پہ متفق ہو جائیں جو حضور نے سمجھایا، صحابہ نے سمجھا، حضور کے سامنے اس پر عمل کیا اور آپ نے اس کی تصدیق فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے. یہ نقطہ اتحاد ہے. اتحاد ہے. اور یہ تمام مذاہب جو ہیں اگر وہ اسلام میں ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور اگر اسلام سے نکلے ہوئے ہیں تو پھر ان کی نام مسلمان رکھے ہیں، مسلمان ہیں، پھر وہ ان کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر نکل گئے نا، ہم میں سے نکل گئے. ٹھیک ہے حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495501. اور اسی طرح سے آپ اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اس میں آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ہماری almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ، اور وہاں پہ کوسچن کا آپشن ہے، اس سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے almurshid.tv میں آپ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور حضرت جی کی تفاسیر اردو میں اور پنجابی بیانیہ وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ اردو میں اور انگلش میں وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروفیسر زہرا طارق ہیں کراچی سے. یہ کہتی ہیں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ خود کو غیر مسلم کہتی ہے، لیکن ربیع الاول یا کسی اور اسلامی موقع پر تقریری مقابلہ میں اسلام کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور تعلیمات کا یوں بھرپور اظہار کرتی ہے کہ اول انعام پا لیتی ہے. اگر وہ یہ سب جانتی ہے تو پھر ماننے میں کیا چیز مانے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، جاننے اور ماننے میں بعد المشرقین ہے، رات اور دن کا فرق ہے. صحیح. جاننا بالکل اور بات ہے، ماننا بالکل اور بات ہے. جانتے ہم دنیاوی چیزوں کے بھی ہیں، یہ صحت کے لیے مضر ہے، وہ کھا جاتے ہیں کہ مزیدار ہے. صحیح. ہمیں بار بار بتایا بھی جاتا ہے، اشتہار بھی آتے ہیں. تمباکو کو لے لیجئے، اشتہار آتے ہیں سموکنگ کلز، سموکنگ کاز کینسر. ہم پیتے ہیں. صحیح. جانتے تو ہیں مانتے نہیں ہیں. جاننا الگ بات ہے، ماننا الگ بات ہے. جاننا جب تک دماغ میں رہے وہ خبر ہوتا ہے. صحیح صحیح. دماغ میں بہت سی باتیں جمع کر لینا یہ خبر ہوتا ہے. سارا علم لوگوں کے پاس خبر کے درجے میں، علم کے درجے میں نہیں ہے. علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل ہو. صحیح. اگر وہ دل میں اتر جائے تو علم بن جاتا ہے، بندہ اس پہ عمل کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو خبر کے درجے میں جاننا، تقریر کے لیے جملے، فکرے، واقعات یاد کر لینا، تقریری مقابلہ کرنا اور بات ہے. ماننے کے لیے دل بیدار، دل زندہ چاہیے، دل میں اترے، علم بنے تو مانا جا سکتا. صحیح. خبر بنے تو ایک بے جان کاغذ پہ کتنی خبریں چھپتی ہیں، اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. بالکل صحیح. وہیں شادی کی بھی ہوتی ہے، وہاں موت کی بھی ہوتی ہے، وہاں جشن آزادی کی بھی ہوتی ہے، وہاں ڈاکے کی بھی ہوتی ہے. کاغذ کو کیا اثر. انسانی دماغ بھی ایک پیپر ہے، اس پہ خبریں پرنٹ ہوتی رہتی ہیں، اخبار بن جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بات دل میں اترے خواہ ماننی پڑتی ہے، وہ مانی جاتی ہے اور وہ علم بن جاتی ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اس بچی کے پاس خبر ہے، علم نہیں. علم نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیونکہ دل کی بات تو پھر ہر کوئی مانتا ہے نا، اور دل میں اترے تو پھر مانی جاتی، پھر وہ علم بن جاتی. صحیح. لبنہ قمر ہیں جڑا والا سے. میرے نانا جان اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں نے یہ جملہ بہت بچپن میں سنا ہوا ہے. نانا تو اب حیات نہیں ہے، آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ آخر اللہ اللہ کرنے سے اللہ کیوں نہیں ملتا. اگر اللہ اللہ کی جائے اور اس میں خلوص ہو
تو وہ اللہ والوں کے پاس لے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمیں پانے کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان پر اپنے کئی راستے کو سبلنا سبیل راستے کو کہتے ہیں, سبل جمع ہے, بہت سے راستے کھول دیتے ہیں. یہاں اس تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کیسے راستے کھولتا ہے. فرمایا جس کی طلب سچی ہو اور خلوص سے اللہ کرے, اللہ کو ایسا سبب بناتا ہے کہ اسے اپنے بندوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو آگے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسماً اللہ کرنا تو وہ ایک اور بات ہے, واقعی کی جائے تو وہ ضائع نہیں جاتی, اللہ والوں کے پاس پہنچا دیتی ہے. تو ہر کام اس کام کے اس فن کے ماہرین سے سیکھنا پڑتا ہے. یہ دنیا میں تو یہ اصول ہر کوئی جانتا ہے, دین میں کیوں نہیں مانتے کہ دین بھی دین والوں سے سیکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک بالکل صحیح. دنیا میں تو آپ کبھی کپڑا سلوانے موچی کے پاس نہیں جاتے, کبھی جوتا بنوانے درزی کے پاس نہیں جاتے, کبھی خود لے کر نہیں بیٹھ جاتے بنا لوں گا, یا پھر سیکھنا پڑتا ہے. صحیح. بہرحال وہی بنا سکتا ہے جو سیکھتا ہے, یعنی جانا پڑتا ہے وہاں. بے شک. تو آخرت کے لیے بھی تو کسی کے پاس جانا پڑے گا. بالکل صحیح. وہ آج خود کیسے ہو جائے گا. نہیں. ہاں ویسے ہی اللہ کی طلب میں اللہ شروع کر دے تو اللہ نے اس کا انتظام بھی کیا, اسے اللہ والوں کے پاس پہنچا دیتا ہے. بالکل ٹھیک بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. فروا سرور ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی یہاں سے. ایک ایسا ادارہ جس میں کو ایجوکیشن ہو اور ٹیچرز بھی مرد ہوں, ہمیں کس حد تک پردہ لازمی کرنا چاہیے؟ پردہ بیٹے شرعی واضح ہے اور وہ ضرور کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک یہ جملہ بڑا عجیب رواج پا گیا ہے جی, پردہ دل کا ہوتا ہے. آدھی سی زیادہ انسانیت کو تو اس نے برہنہ کر دیا, اس ایک جملے نے اس ایک جملے نے. بے شک, دل کا کوئی شک پردہ, نہیں, کوئی شک نہیں. آنکھ کا پردہ ہے جی, دل کا پردہ ہے. آنکھ کا پردہ, دل کا, آنکھ کا بھی نہیں کہتے, پردہ دل کا. وہ دل کے پردے نے بے شمار انسانیت کو برہنہ کر دیا. احکام شرعی واضح ہے. عورت کے ہاتھ پاؤں اور اس فیس کے علاوہ اگر فیس بھی ڈھانپا جائے بہت اچھی بات. اس میں گنجائش ہے کہ وہ فیس چادر اس طرح لے لے, نگاہوں کو بچائے, نگاہیں نگاہوں سے نہ ملائے. یدنین علیہم من جلابیبہن, اپنے جو پلو ہے اس کو اس طرح کر لیں. یغضضن من ابصارہن, اپنی آنکھوں کو آنکھوں میں ملانے سے بند رکھیں. یہ آج سائنس نے آج دریافت کیا, قرآن نے 1500 سال پہلے بتایا. آج سائنس پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہر انسان کے اندر ایک فریکوینسی ہوتی ہے جنس کی, ہر مرد کے اندر, ہر عورت کے اندر. جن کی فریکوینسیاں قریب تر ہوتی ہیں ان کا نباہ ہوتا ہے, جن کی فریکوینسیاں دور ہوتی ہیں ان میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. صحیح. اور جن کی فریکوینسی برابر آ جاتی ہے مرد کی اور عورت کی, وہ لیلا مجنون راں جہیر بن جاتے ہیں. صحیح بالکل ٹھیک. یہ منعکس ہوتی ہے آنکھوں سے. آنکھوں سے جب نگاہوں سے ملتی ہیں تو فریکوینسیاں ایکسچینج ہوتی ہیں. صحیح. تو جتنی قریب ہوں اتنی شہوات کو اور اس کو پانے کو بھڑکاتی ہیں. اللہ کریم نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھو, عورتوں کو بھی حکم دیا یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہیں بچا کے رکھو. تو پردہ یہ ہے کہ وجود ڈھانکا ہوا ہو, بے تکلف نگاہیں نہ ملائے, بغیر ضرورت باتیں نہ کرے, بن سنور کر میک اپ کر کے کالج صاف ستھری رہے, لیکن چمک دمک کر لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ پردہ. بالکل صحیح بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. عریشہ ہیں اسلام آباد سے. یہ کہتے ہیں کہ آپ نہایت محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ درود شریف کی فضیلت بھی بیان فرما دیجئے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف کی فضیلت حدیث شریف میں بے شمار آئی ہے, اور میں مختصر سی اس وقت میں اتنی بحث کا
کی فرصت نہیں ہوتی، محدود وقت ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، درود شریف وہ دعا ہے جو پہلے سے قبول شدہ ہے. صحیح. دعا کا انجام کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ قبول کرے. قبول فرما لے. درود وہ دعا ہے جو پہلے قبول ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ مسلسل رحمت بھیج رہا، سبحان اللہ. فرشتے بھی مسلسل دعا کر رہے ہیں، تم بھی دعا کرو اللہ رحمت بھیج، تو رحمت تو پہلے بھیج رہا. صحیح. تو درود وہ دعا ہے جو قبول شدہ ہے. سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ. جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے مقرر ہیں، ہر فرشتہ ہر درود کو ایک تھال میں پھولوں کی طرح سجا لیتا، براہ راست بارگاہ نبوی میں جا کر پیش کرتا ہے کہ فلاں فلاں کے بیٹے یا بیٹی نے یہ تحفہ بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو مسلسل پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ لے لیتا ہے، دوسرا لے لیتا ہے، تیسرا لے لے، پڑھتے جاتے ہیں، قطار بنتی جاتی ہے، بندے سے روضہ اطہر تک قطار بنتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو اس کی یہی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو قبول شدہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی اگلا ایک سوال بریک سے پہلے اور شامل کریں گے. انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ نماز تو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں، لیکن ہمارے اکثر افسران ہمیں دوران ڈیوٹی نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. ہاں افسران یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے مختلف گروپ بنا دیں. بعض اوقات ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں ضرور کھڑا رہنا پڑتا ہے، تو باری باری پڑھ لیں. اگر 10 سپاہی ڈیوٹی پر ہیں 2 نماز پڑھ لیں، 8 سے ڈیوٹی پر رہیں وہ کھڑے ہو جائیں 2 دوسرے پڑھ لیں. صحیح. بالکل ٹھیک. روکنا نہیں چاہیے افسران کو اس میں یہ ترتیب. جیسے حالت جنگ میں اللہ نے فرمایا کہ آدھے 2 رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لیں، پھر وہ جا کر محاذ پہ کھڑے ہو جائیں، دوسرے آدھے آ کر آپ کے ساتھ 2 رکعت، تو ان کی 2 رکعت پڑھی پوری نماز کا ثواب دے دوں گا. تو ڈیوٹی کے دوران بعض اوقات مجبور، اب دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی کے مارے جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں جو لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے نا. صحیح. 5 بندے ڈیوٹی پر ہیں، ایک نماز پڑھ لے، پھر 4 تو ڈیوٹی دیتے رہیں، پھر ایک پڑھ لے، پھر ایک پڑھ لے. بالکل زیادہ ہیں 10-20 ہیں تو 5-7 پڑھ لیں، 12-13 ڈیوٹی پہ کھڑے رہیں. تو افسران کو روکنا نہیں چاہیے، ترتیب بنانی چاہیے. ترتیب بنانی چاہیے. بالکل ہی مجبوری ہو نماز سے روک دیا جائے تو وقتی طور پر قضا کر لے، بعد میں اپنی قضا ادا کر لے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی پھر نماز ہی پڑھیں، نماز ہی پڑھیں، وہ بھی وقت نماز ضائع کے نہ نام پہ دھوکہ دے کے کریں. نہ نکل وقت جائیں، ضائع نہ کریں. پھر وہ بھی کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا جی. یہ افسران بھی مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہ لوگ نماز کا بعض بہانہ اوقات کر کے کیا جی، اکثر ہم جہاں دیکھتے ہیں معمار مزدور لگے ہوتے ہیں گھروں میں، ویسے نماز نہیں پڑھتے. یہاں 8 بجے آتے ہیں، 4 بجے چھٹی کرنے، درمیان میں 2 نمازیں پڑھتے 2 نمازیں پڑھتے ہیں اور جاتے ہیں گھنٹہ لگا کے آ جاتے ہیں. یہ درست نہیں، نماز ہی پڑھی. بالکل صحیح. دونوں طرف سے یہ اصلاح کی توازن برقرار رہنا چاہیے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور سوال شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوشچن کے آپشن میں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سمینہ تاج ہیں، انہوں نے اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا. سوال ان کے 2-3 سوال ہیں. پہلا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں آتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے تو فرضی ہیں لوگوں لوگوں نے بنا لیے ہیں.
اور بڑا خوبصورت جواب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ نالین مبارک بنا کے تصویر بنا کے یا اس طرح کر کے لے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہیں تو نقلی، لیکن چونکہ یہ منسوب حضور کی طرف کرتے ہیں اس کی بے ادبی نہ کی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جہاں تک آپ کے اصلی نالین مبارک کا ہے تو میری معلومات کے مطابق عثمانی حکمرانوں نے آپ کے نالین مبارک کو 1 یا 2 محفوظ کیے تھے جو قسطنطنیہ میں اب تک موجود ہیں. جہاں حضور کی تلواریں یا دوسرا سامان محفوظ ہے، صحابہ کی چیزیں ہیں، وہاں نالین مبارک میں سے بھی 1 یا 2 موجود ہیں. صحیح، وہ اصلی ہیں. بالکل ٹھیک. عرب حکمرانوں کے پاس تھیں، پھر جب عرب پر عثمانیوں کا تسلط ہوا تو وہاں سے انہوں نے لیں. تو وہ تلواریں وہ آپ کی یادگاریں اصلی ہیں. باقی لوگوں نے فرضی بہت بنا لی ہیں، یہیں ٹھپا بنا کے جہاں لگا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر. تو ان کی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ منسوب تو حضور کی طرف غلط کرتے ہیں تو اس کا جواب وہ دیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر کوئی شخص ایسے بینک میں نوکری کرتا ہے جو شریعہ لاء کے مطابق نہیں ہے تو اس کی تنخواہ ناجائز ہے؟ سارے بینک شریعہ لاء کے مطابق کوئی نہیں. جو کہا جاتا ہے یہ بھی محض ایک مفروض آیا، ٹھیک ہے، حقیقت کوئی نہیں میری معلومات کے مطابق. ٹھیک ہے. رہی بات بینک میں نوکری کرنے کی، تو چونکہ نظام کو بدلنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہمیں مجبور ہیں، تو روزگار تو لوگوں نے کرنا ہے. تو بینک میں اپنا کام کر کے اس کی اجرت لینے پہ علماء کو اعتراض نہیں ہے، اپنی تنخواہ لیں. صحیح. زمانہ اقدس میں بھی یہودیوں کے پاس حرام اور سود کا پیسہ ہوتا تھا، تو صحابہ کرام یہود کے یہاں مزدوری نہیں کرتے تھے، اپنی اجرت لینے والے نے اپنا کام کر کے حلال لینا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، بینک سے جو مراعات ملتی ہیں، سود پر قرضہ لے لو، یہ کر لو، وہ نہ کرے، نہ سود دے نہ سود لے. بالکل ٹھیک. آپ کا بعض اوقات تنخواہ سے جمع کرتے رہتے ہیں، اس پر پھر سود لگاتے ہیں، آخر میں جب آپ کو بینیفٹس ملیں تو اپنا حلال الگ کر لیں، سود الگ کر لیں. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. کیا قربانی کرتے وقت جانور پر ہاتھ پھیرنا بہت ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، ہاتھ پھیرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. قربانی کرتے وقت اول تو سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ خود ذبح کرے. ٹھیک ہے. اس سے کم تر یہ ہے کہ خود ذبح نہیں کر سکتا، کسی سے کراتا ہے تو کم از کم خود پاس ہو. صحیح. نہ بھی ہو تو قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ لذت، وہ کرم، جو کیفیات قربانی کے وقت نازل ہوتی ہیں وہاں، وہ تو اچھی بات. صحیح، بالکل ٹھیک. سلیمہ چودھری ہیں سرگودا سے. کہا جاتا ہے کہ حج کے بعد انسان یوں ہوتا ہے گویا آج پیدا ہوا، کیا یہ درست ہے؟ اگر حج ہو تو بالکل درست. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر حج ہو تو پھر تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. سیر سپاٹا ہو تو پھر اور بات ہے. میں نے ایک دفعہ ایک تفسیر اسرار التنزیل پہلے مکمل ہو کر چھپ چکی، اس کی انگریزی تفسیر بھی آ گئی، تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ حجاج کرام، صحابہ کرام جب کنکریاں مارتے تھے شیطان کو تو کوئی وہاں سے کنکریاں اٹھاتا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے فرشتے اٹھا لیتے تھے جو قیامت کو ان کے اعمال میں تو نیکیوں میں رکھی جائیں. تو ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے، ان کا ہنگو میں مدرسہ تھا، نیک آدمی تھے اور بڑے فاضل تھے. تو انہوں نے تفسیر میں پڑھ کے مجھے خط لکھا، جماعت کے ساتھی تھے، تو انہوں نے لکھا حضرت آپ نے لکھ تو دیا ہے، لیکن میں تو اس سال حج پر گیا ہوا تھا اہلیہ کے ہمراہ، تو میں نے تو دیکھا وہ کنکریاں تو سعودیہ کے ٹرک رات کو اٹھا رہے ہوتے. آپ نے لکھ دیا فرشتے اٹھاتے ہیں. تو میں نے انہیں جواب لکھا تھا، بھئی میں نے کہا ہے حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو باقیوں کی تو سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائیں گے. جی ہاں، جو سیر کرنے جاتے ہیں ان کی تو پھر سعودیہ کے ٹرک کی اٹھائیں گے نا. تو جو حج کرتا ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہو. بالکل صحیح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا درجہ ہے اس کا. اگلا سوال حضرت جی ڈاکٹر عائشہ ستوت لاہور سے. مہربانی فرما کر مجھے ایسا طریقہ تعلیم فرمائیے کہ میں اس طرح سے قربانی کروں کہ اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور راضی بھی ہوں.
میرے بھائی کوئی نیا طریقہ کوئی بھی شخص تعلیم نہیں کر سکتا، سارے طریقے وہی ہیں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ بات خلوص کی ہے کہ آپ کس خلوص سے اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ لذت الگ ہوتی ہے۔ طریقہ نیا کوئی نہیں، کوئی آپ کے بعد ایسا بندہ نہیں آئے گا جو آپ سے زیادہ مزیدار بات بتا سکے، ناممکن۔ جو بتائے گا، جو حق بتائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات بتائے گا۔ طریقہ وہی ہے جو مسنون ہے، بات خلوص کی ہے کہ آپ کس درد دل سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی کیفیات اس وقت کیا ہیں، سوچ کیا رہے ہیں؟ آپ اگر قربانی کے مقصد سے واقف ہیں تو پھر تو بات بن جائے گی، اور اگر واقف نہیں ہیں تو پھر جتنا رسمیں مرضی ہیں جو تو مرضی رسمیں پھر۔ تو ہوتی رہتی۔ ام خاور ہیں ڈی جی خان سے، میرا تعلق ایک بے حد غریب گھرانے سے ہے، میکا بھی ضرورت مند طبقے سے تھا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم تو نماز روزے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے، نہ زکوٰۃ فرض ہو پائی، نہ حج کی استطاعت ہوئی، نہ ہی کبھی قربانی ادا کی، الٹا قربانی کے گوشت کا ہی انتظار کیا۔ تو ہم ان تمام نیکیوں کی کمی کیسے پوری کریں؟ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، اللہ کی راہ میں دینے کی بجائے لینے والوں کی لسٹ میں رہے۔ نہیں کہ اللہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے۔ غریب جس میں استطاعت نہیں ہے اس پر حج فرض ہی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جمعے کو باقاعدہ تیار ہو کر غسل کر کے کپڑے دھو دھا کے صاف کر کے تیاری کر کے بر وقت جا کے جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اسے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو امیر عمر میں ایک بار کرتا ہے، غریب مہینے میں 4 بار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر لاکھوں روپے زکوٰۃ دیتا ہے، غریب اپنے کھانے سے ایک لقمہ صدقہ کسی جانور کو دے دیتا ہے، کسی اپنے جیسے غریب کو دے دیتا ہے، اس کے لاکھوں سے اس کے ایک لقمے کی قدر زیادہ ہے۔ صحیح۔ ایک بندے نے 1 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ زکوٰۃ دی تو اس نے 2.5% ہی دیا، 97.5% تو اس کے پاس، تو غریب کے پاس تو تھا ہی وہ لوگ، اس نے جو تھا وہ آدھا دے دیا، یہ اس کا چوتھائی، تو زیادہ کون ہوا؟ تو غریبی تو اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، غریبی تو وہ انعام ہے کہ مفت میں ہر چیز ملتی ہے۔ اور کتنے گناہ ہیں جو محض دولت کے بل پہ ہم کرتے ہیں اور غریب وہ نہیں کر سکتا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، غریبی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، محمد طارق ہیں راول پنڈی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 اونٹ بھی قربان فرمائے، پھر ہم ایک اونٹ میں اتنے بہت سے لوگ کیوں حصہ ڈالتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان فرمائے، آپ نے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمائے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ باقی کے تم سارے نہر کیے گئے۔ نہر کہتے ہیں یہاں نیزہ مارتے ہیں یا چھری مارتے ہیں، یہاں حلق میں، ٹھیک ہے، وہ گر جاتا ہے تو پھر اسے ذبح بھی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی استطاعت اور ہمت کے مطابق دینی۔ غریب جو ہے اس کو بھی معلوم نہ رکھا جائے، جس کے پاس تھوڑی پیسے ہیں وہ ایک بھی کرے، جو کر سکتا ہے وہ ایک جانور کر لے، اونٹ کر لے، بیل کر لے، جو زیادہ کر سکتا ہے وہ 2 اونٹ 2 بیل 4 بیل کر، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آگے وصول کرنا چاہتا ہے اتنا آج ڈپازٹ کرا دے بھائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ ایک سرمایہ آخرت کے لیے اللہ کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں، وہاں محفوظ رہے گا، جتنا چاہیں کر لیں۔ تو آپ کے 100 اونٹ قربان کرنے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی ہمت ہو اتنی قربانی کی جا سکتی ہے، اتنا اجر، اتنی کیفیات، اتنا ثواب، اتنے درجات ملیں۔ صحیح۔ تو کوئی غریب ہے تو ایک بڑے جانور میں 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، اونٹ، بھینس، گائے، بیل میں۔ بکرا، بھیڑ ہو تو وہ ایک ہی ہے، اس میں 2 حصے نہیں ہو سکتے، چھوٹا جانور ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور جو نہیں کر سکتے اور ان کے دل میں یہ درد اٹھتا ہے کہ
کہ اللہ مجھے دیتا میں بھی کرتا تو یہ درد کرنے سے زیادہ قیمتی ہے. قیمتی ہے. کیا بات، اس کا اپنا ہو جائے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنے خوبصورت جواب آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام پورے کا پورا ہم قربانی کے حوالے سے کریں اور اس میں لوگوں کو بتائیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن پہ جا کے ہمیں اپنا سوال لکھیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی گزشتہ المرشد پروگرامس ہیں وہ آپ کو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے. اور حضرت جی کا اردو اور انگلش میں ترجمہ قرآن پاک کا اور اردو اور پنجابی میں بیانیہ تفسیر آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا